السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات بلکہ پاکستان بھر سے بہت ہی اہم خبریں آ رہی ہیں، اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے، وہ مافیا جو یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کے عام انتخابات میں کروڑوں عوام، کروڑوں پاکستانی جنہوں نے ووٹ دیا ہے، ان کے ووٹ پر بآسانی ڈاکہ ڈالا جا سکے گا اور ان کو محکوم بنایا جا سکے گا اور ان کے ووٹوں کی بے توقیری کی جا سکے گی، اور وہ ٹولہ جو نہ آئین کو کچھ سمجھتا ہے، نہ کوئی جمہوریت کو کسی نے سمجھا، نہ قانون کو سمجھا، نہ اس نے عدالت کو سمجھا، اور انہوں نے پچھلے 23 مہینے سے جو پاکستان کو ایک جنگل کے قانون میں تبدیل کیا اور پاکستان ایک جنگل بنا کے رکھ دیا، ایک عقوبت خانہ بنا کے رکھ دیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سارے مل ملا کے الیکشن چوری کریں گے اور الیکشن چوری کرنے کے بعد جو چاہیں گے وہ کریں گے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا اور ایسا ہونا بھی نہیں ہے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بس 8 دن کی بات ہے، 10 دن کی بات ہے، سب چیزیں نارمل ہو جائیں گی۔ تو میں کہتا ہوں 8-10 دن تو کیا، یہ 80 دن بھی لے لیں، 80 ہفتے بھی لے لیں، 80 مہینے بھی لے لیں، تو یہ سچویشن ان کے قابو میں آنے والی نہیں ہے، کیونکہ قانون قدرت یہی ہے اور یہ مہذب دنیا ہے اور ترقی یافتہ دنیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہر کوئی سارے کے سارے بھیڑ بکریاں ہیں یا سب پہ کنٹرول حاصل کر لیا جائے گا۔ آج جمعہ تھا، لیکن آج احتجاج ہوا، بھرپور احتجاج ہوا، اور صرف سندھ کی حد تک میں بتاؤں کہ جی ڈی اے نے جہاں وہ مقامی طور پہ جو دھاندلی ہوئی ہے، صرف سندھ کی حد تک، اور جی ڈی اے کے ساتھ جو دھاندلی ہوئی ہے اس چوری کے خلاف، اس ڈاکے کے خلاف پورا سندھ جو ہے انہوں نے احتجاج کیا، اور سندھ اور پنجاب جو شاہراہ ہے وہ بلاک کی اور وہ مکمل طور پہ بند ہوئی، روڈ بلاک ہوا، پہیا جام ہوا، اور ہزاروں لوگ نکلے اور ہزاروں لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا، پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ یہ ابھی شروعات ہیں اور یہ صرف ایک جماعت کی طرف سے ہیں، جی ڈی اے کی طرف سے اور سندھ سے ہیں، صرف ایک جماعت کی طرف سے یہ شروعات ہیں۔ اس کے ساتھ جماعت اسلامی ہے اور اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف ہے، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب آ چکے ہیں، بلوچستان کی تمام جماعتیں آ چکی ہیں، کیونکہ بلوچستان میں تمام مقامی جماعتوں کو فارغ کر کے اور 3 جماعتوں میں برابر حصہ تقسیم کر دیا گیا اور بلوچستان کو حوالے کر دیا گیا، ان لوگوں کے فیک مینڈیٹ کے، جعلی مینڈیٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ اندرون بیرون ملک جو پلیئرز ہیں وہ بیٹھے ہیں، بلوچستان کو کیسے کھانا ہے، بلوچستان کی سونے کی کانوں پہ کیسے قبضہ کرنا ہے، اور پاکستان کے اندر جو کچھ پرائیویٹائزیشن کے نام پہ بندر بانٹ ہونی ہے، کسی کی نظر امریکہ کے ہوٹل پر ہے، کسی کی نظر فرانس کے ہوٹل پر ہے، کسی کی نظر پی آئی اے کی جو اندرون ملک جائیدادیں ہیں ان پہ ہے، یہ آنے سے پہلے ہی، اور کسی کی نظریں ریکوڈک کے 50 ارب ڈالر پہ ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اسی لیے یہ سارے کا سارا اتنا بڑا مذاق اور اتنا بڑا دھندا کیا گیا پاکستان کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف، پاکستان کی جمہوریت کے خلاف۔ تو سچویشن جو سمجھتے تھے کہ بالکل ان کے قابو میں ہے اور بالکل کوئی اٹھے گا ہی نہیں، کوئی آواز ہی نہیں آئے گی، لیکن آوازیں نہ صرف اٹھ رہی ہیں بلکہ یہ الیکشن چوری اور الیکشن پر ڈاکہ ان کے گلے کا پھندا بنتا جا رہا ہے، ان کے گلے کا پھندا، کیونکہ اس سے بڑی غداری کوئی اور نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی آئین شکنی کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ آپ عوامی مینڈیٹ کو نہ صرف چوری کریں بلکہ سینہ زوری بھی کریں، اور اس کے بعد کہیں کہ ہم نے آپ کو گھروں سے نکلنے بھی نہیں دینا اور یہ بندر بانٹ ہم نے کر لی ہے۔ اور وہ جو لندن پلان ہے، لندن معاہدہ ہے، وہ بھی اب منظر عام پہ آنے والا ہے، اور لندن پلان اور لندن معاہدہ جب گیو اینڈ ٹیک کے سودے جو ہیں وہ منظر عام پہ آئیں گے تو میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کو اپنا منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج ایک طرف یہ احتجاج ہوا، دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ایک بریک تھرو ہوا ہے پی ٹی آئی کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا، پھر جماعت اسلامی ہے، بلوچستان بی این پی مینگل ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، محمود خان چغزئی صاحب ہیں، نیشنل پارٹی ہے، جمہوری وطن پارٹی ہے، اور جمہوری وطن پارٹی کے ساتھ ساتھ جو قومی وطن پارٹی ہے، اے این پی ہے، یہ ساری جماعتیں اس وقت راپہ احتجاج ہیں، ابھی شروعات ہیں۔ تو آج پہلا مظاہرہ کیا گیا اور اس کے بعد آج ایک بہت بڑی پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف نے کی اسلام آباد میں، اور اس کے پیرالل جیسے ہی اناؤنس کی، کیونکہ جو چور ہیں، جنہوں نے چوری کی ہے، جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، اور یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے، عالمی ذرائع ابلاغ کہہ رہے ہیں،
اور مینڈیٹ چور کسے کہہ رہے ہیں؟ ان جو آنے والے حکمران جن کو مسلط کرنے کا ارادہ ہے اسے مینڈیٹ چور کہا جا رہا ہے، اور ان مینڈیٹ چوروں کو پاکستان کی زمام کار، پاکستان کے ارباب اقتدار بنانا چاہتے ہیں، ان کو اقتدار دینا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ، اور یہ سب کچھ کیا آسانی سے ہو سکے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابھی تو مولانا صاحب جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، انہوں نے تو ابھی شروعات کی ہیں، اور ابھی اور بہت سے ایسے گواہان ہیں، ایسی شہادتیں ہیں جو آئیں گی اور موجودہ دور کے بارے میں آئیں گی، تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ آپ خود تصور کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اور بات بھی، ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی ایک وہ فلر چھوڑا جاتا ہے کہ جناب راتوں رات ایک فون آیا، اور فون آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں، پھر مارشل اللہ کا بھی آپشن ہے۔ کوئی مارشل اللہ نہیں لگنا، مارشل اللہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ جو عوام ہیں وہ پہلے ہی بہت تپے ہوئے ہیں، وہ صرف انتظار کر رہے تھے کہ ہم اپنا ووٹ کاسٹ کریں، اور ہمارا ووٹ ہے، ووٹ کی پرچی ہے، ووٹ کی طاقت سے، بیلٹ کی طاقت سے ہم اس ملک میں تبدیلی لائیں گے، اصلاح لانا چاہتے ہیں۔ اور اگر ان کی اس بیلٹ کو، ان کی اس ووٹ کی پرچی کی بے قدری کی گئی تو پھر آپ کو اندازہ کہ کیا ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے سافٹ کو ہوتا ہے، اور سافٹ کو اگر کرش کیا جائے، نرم انقلاب کو، نرم تبدیلی کو، آئینی اور قانونی اور جمہوری تبدیلی کو روکا جائے، اور وہ بھی جبر کے ذریعے روکا جائے، اور اس کو ڈنڈے کے زور پر اس کو نہ مانا جائے، تو پھر اگلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اور اس میں پھر میں نے دیکھا ہے دنیا بھر کے جب بڑے بڑے میں نے ڈکٹیٹرز کو ملیا میٹ ہوتے دیکھا ہے، اور پھر وہ ٹھہر نہیں پاتے۔ یہ ریسنٹ پاسٹ ہے ہمارا، اور کوئی پرانا نہیں ہے، ریسنٹ پاسٹ ہے۔ وکلا تحریک چلی، اور وکلا تحریک میں آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا تھا۔ اس لیے گلی گلی بازار بازار میں جو نعرے لگ رہے تھے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نعرے دوبارہ پاکستان کی گلی بازاروں میں لگیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے، اور وہ بھی اگر وہ آ سکتے ہیں تو وہ انہی کی طرف، حالات اسی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ چیزیں ایسی ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی، بھرپور پریس کانفرنس کی، اور اس میں واضح طور پر انہوں نے وہ سارا کے سارا ڈیٹا دکھا دیا، فارم 45 دکھا دیے۔ عالمی ذرائع ابلاغ بھی تھا، اور قومی ذرائع ابلاغ، دونوں میڈیا کے نمائندگان تھے، انٹرنیشنل اینڈ لوکل، سب کے سب ان کی موجودگی میں 100 اراکین قومی اسمبلی جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے۔ اور ان موجود میں یہ پہلی پارلیمانی پاور شو تھا، ہارنے کے باوجود پارلیمانی پاور شو سب سے پہلے کیا پاکستان تحریک انصاف نے، اور انہوں نے یہ دکھایا کہ یہ ہمارے امیدوار، یہ ہمارے منتخب ارکان ہیں۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے ڈیٹا دکھایا، اس ڈیٹا کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی انہوں نے بتا دیا کہ ہماری 177 سیٹیں ہیں، اور ہماری تقریباً 77 سیٹیں جو ہیں وہ چوری کی گئی ہیں، 77 سیٹیں غائب کی گئی ہیں۔ ان کا فارم 45 دکھایا، فارم 45 باقاعدہ طور پہ میڈیا کو تقسیم کیا گیا، اور اس کے بعد آن لائن بھی دکھایا گیا، آن لائن جاری بھی کر دیا گیا ڈیٹا کے سارے کا سارا۔